زمین جسے آج ہم پاکستان کہتے ہیں، کیا وہ صرف ایک ملک ہے یا آخری زمانے کی کسی بڑی کہانی کا حصہ؟ کیا سندھ کے نام سے جانی جانے والی یہ سرزمین امام مہدی کے دور میں کوئی خاص کردار ادا کرے گی، یا یہ سب صرف ایک خوبصورت افسانہ ہے؟ آج ہم سچ اور کہانی کے درمیان موجود اس باریک لائن کو بے نقاب کریں گے۔ رامش لطیف راجہ کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، سندھ۔ ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے تہذیبوں کا مرکز رہی اور آج پاکستان کا حصہ ہے۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا رسول اللہ نے پاکستان کے بارے میں کوئی خاص پیش گوئی فرمائی، یا ہم خود ہی ایک کہانی کو حقیقت سمجھ بیٹھے؟ آج کی ڈاکومنٹری جذباتی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہوگی۔ رسول اللہ کے زمانے میں پاکستان نام کی کوئی ریاست موجود نہیں تھی۔ یہ علاقہ سندھ اور ہند کہلاتا تھا۔ احادیث میں ہند کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر ایک مشہور روایت میں، غزوہ ہند، ایک لشکر جو اس سرزمین کی طرف روانہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک حقیقت کو سمجھنا ضروری ہوگا، یہ پیش گوئی کسی جدید ملک پاکستان کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ ایک وسیع خطے کے بارے میں تھی جسے اس وقت ہند کہا جاتا تھا۔ یعنی ہمیں تاریخ کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اس کے اصل تناظر میں سمجھنا ہوگا۔ پھر اسلامی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ محمد بن قاسم، ایک نوجوان سپہ سالار، سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ یہ ایک فتح نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ اسلام اس خطے میں داخل ہو چکا تھا، عدل، انصاف اور توحید کا نور پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن کیا یہ سب امام مہدی کے ظہور کی تیاری تھی؟ حقیقت نہیں، براہ راست نہیں، کیونکہ کسی بھی مستند حدیث میں اس خطے کو امام مہدی کے ظہور کے ساتھ نہیں منسلک کیا گیا۔ امام مہدی ایک عظیم نام، ایک عظیم وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری نسل میں سے ہوں گے اور وہ زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ لیکن کہاں ظاہر ہوں گے، کون ساتھ ہوگا؟ یہ تفصیل واضح طور پر کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، نہ پاکستان نہ سندھ، لیکن ایک اصول ضرور دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے، ایمان۔ آج کا پاکستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، اذانیں گونجتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا صرف مسلمان ہونا کافی ہے؟ کیا صرف ایک زمین پر رہنا کسی کو منتخب بنا دیتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نزدیک معیار نقشہ نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے۔ اگر یہ قوم سچ پر قائم ہو، انصاف کو اپنائے، تو یہ کسی بھی عظیم مشن کا حصہ بن سکتی ہے۔ حقیقت شاید وہ نہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہمیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ امام مہدی کا ساتھ نہ کسی پاسپورٹ پہ ملے گا، نہ کسی ملک کے نام پر، یہ ملے گا تو بس ایمان سے، توحید سے، تقوی سے، سچائی سے، اور یہی وہ معیار ہے جس پر اللہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ تو کیا پاکستان کا کوئی خاص کردار ہوگا؟ شاید نہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ رہے گی۔ ہر وہ شخص جو حقیقت پر قائم ہے، ہر وہ شخص جو سچ پر قائم ہے، وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا افسانوں کے پیچھے مت بھاگو، حقیقت کو پہچانو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ اصل کامیابی کسی پیش گوئی کا حصہ بننے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ سبسکرائب